اس کا نام میں نے خود اپنے موبائل میں آج سے منڈی سیو کیا ہوا ہے، ویگو ڈالے کیا کر نہیں لیں گے نہیں، اس کا۔ یہ اب تو فوزیہ عیسیٰ خان بھائی سے آپ تو لو ہے نا جی، آپ کچھ بھی سیو کر سکتے ہیں، سے آپ تو مشہور ہمارے ویڈیو محبت ہے۔ ہیں فوزیہ، اس اتنے خطرناک دماغ ہو گیا بیٹھے ادھر کیا کہتے ہیں باپ جی ڈالے بلیو والوں کریں، کے۔ ٹھیک ہے میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے مگر بھول گئے تھے، یہاں آئے زندگی بزی ہوگی، سب کچھ بچی ہوئی ہیں یہ وہ، تو اب سیاست کی ایسی ہوش آئی ہے کہ ایسے ہو گیا، اتنے بٹر ہو اورنگزیب گئے بھائی نا۔ بھی آئے نیچے، ویلکم اٹھائیں جی۔ اورنگزیب بھائی کو۔ اتنے بٹر ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے نا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنے گندے ہو گئے ہم لوگ قسم سے ان کی گندی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا ہم ان کے جیسے ہوتے جا رہے ہیں، گندے لوگ۔ میں تو ماسک پہن کے نا، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، میں تو ماسک پہن کے اچھی بھلی وہ نسرین بہن نہیں آتی، جا رہے ہیں گندے لوگ۔ میں تو ماسک پہن کے نا، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، میں تو ماسک پہن کے اچھی بھلی وہ نسرین بہن نہیں آتی۔ جی عیسیٰ بھائی، شاید بزی ہو۔ جی راجا سوری، وہ باہر بیٹھا ہوں میں، بارش آ رہی ہے تو فین میں بیٹھا ہوں میں، تھوڑا بارش ہو رہی ہے تو تھوڑی چیزیں ہٹا رہا تھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے میں تھے؟ نے کہا میں نے آپ کو اگر بہت یار پہلے اس جو میں بھیجا تھا وہ یہ کنفرم کیا خبر تھا آپ نے؟ صحیح ہے کہ راولپنڈی میں برف باری ہو رہی ہے؟ برف باری میں یہ بات صحیح ہے، کسی کو خبر ہے؟ راول زلزلہ پنڈی باری کا ہو رہی ہے، برف باری تو نہیں ہو رہی۔ نہیں، راول پنڈی کا تو نہیں پتہ، لیکن جو ہمارے ایریا ہیں کے پی کے لائک مری ہو گیا یا نتھیا سوری گلی والا ہماری ایریا ہے، افسر بات وہاں کر پہ رہے ہیں۔ کافی ٹائم سے لگی ہوئی ہے، اور جو ہے نا آئی الرٹ وہاں پہ جاری ہو گیا ہے کہ کوئی بھی جو یار سیاح۔ اورنگزیب بھائی کو لینا ذرا، کوئی بھائی اگر لے سکتے تو اورنگزیب میں بھائی نے کو میں لینا۔ نے انہوں نے اچھا پہلے اچھا، گفتگو کی تھی، وہ یار اورنگزیب بھائی کو لینا ذرا، کوئی بھائی اگر لے سکتے تو اورنگزیب میں بھائی نے کو لینا۔ میں نے انہوں نے اچھا پہلے اچھا، گفتگو کی تھی، وہ جیسے آتا ہے رپلائی میں آپ کو کنفرمیشن دے دوں گا میرے۔ ایک چیز صحیح ہے کہ یہ جو جیل وغیرہ میں ہوتے ہیں الیکشن، یہ پہلے ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو پتہ ہے جو یہاں براڈ میں کوئی بندہ بیٹھا ہو کہ جیلز وغیرہ میں جو الیکشن وہ پہلے ہوتے ہیں؟ جی جی، الیکشن پہلے ہوتے ہیں جیل میں، جو الیکشن ہوتے ہیں وہ 10 دن یا 15 دن یہ ٹائم ہوتا ہے، لیکن بھائی ابھی تک وہ مجھے نہیں ایک ہوئے ابھی۔ نہیں، مجھے ایک رزلٹ آیا اسلام آباد سے، مجھے کسی نے بھیجا ہے اور بڑے اتھینٹک رزائز نے بھیجا ہے، تو وہ میں نے عیسیٰ بھائی سے شیئر کیا تھا، تو جی میں نے ان سے بھی یہ کوشچن پوچھا ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 100% اتھینٹک ہے، اس میں تو ماشاءاللہ جو اٹک جیل کا رزلٹ مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں نے شیئر کیا عیسیٰ بھائی کے ساتھ، میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، وہ 945 سم تھنگ پی ٹی آئی کے ووٹس ہیں، اور 900 سم تھنگ چھوٹی سیٹ پہ، مینز پی پی کی جو سیٹ پہ اس پہ ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے 40 یا 45 ہیں، ماشاء اور اللہ، 16 ووٹ ہیں پیپل پارٹی کے، ان دونوں سے ٹی ایل پی آگے ہے، زبردست اور اس پہ زبردست۔ آئی تھنک سم تھنگ لائک 54۔ یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے وہ یار۔ حمدان بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز وہ آپ گروپ میں شیئر کر دیں۔ بالکل راجہ صاحب ایسا ہی ہے، جو جیل کے الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ الیکشن سے 10 دن یا 15 دن کے گیپ کے اندر اندر ہوتے ہیں، 10 یا 15 دن سے پہلے پہلے ہوتے ہیں، تو بالکل عیسیٰ یہ بھائی کو چیز بولیں ایسے اگر وہ سکرین پہ لگا دیں، اگر وہ فیک بھی ہوا تو پھر بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا، لیکن مجھے بڑے اتھینٹک سورسز نے بتایا، ایک وکیل ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے مجھے شیئر کیا۔ بالکل ہوگا، کیونکہ ہم بھی اچھا، آج کل کی اگر ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے۔ گروپ میں بھیجے نا، ابو رمضان گروپ میں بھیجو یار، وہ بھیج اتنی رہے اچھی بھیج خبر تم نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، ہم لگے بھی کہ یہی پہلے دسو بھیج نصر دیے تاج جسے آنے بھیج ہوتے دیے ہیں دسیا کرو بھیج انہوں دیے بھیج دیے خبر بھیج نہیں، دیے میں نے چھپی یہ دو گھنٹے پہلے عیسیٰ بھائی کو شیئر کیا تھا۔ بالکل راجہ صاحب، ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آج یا کل کا جو دن تھا اس میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ ٹائم آگے ہی کافی سارا جو ہے وہ گزر راجا چکا۔ تھوڑا بزی ہو گیا تھا، میں اس کو کنفرم کرنے میں لگا ہوا تھا، سوری فار دیٹ، یا میں ڈیٹ شیئر کی۔ جی اس وقت عیسیٰ بھائی ذرا آپ یہاں آپ میچ اپنی اسکرین پہ لگا عابد دیں، بھائی چلا لگاتے دیں ہیں، یا پھر کوئی۔ عابد بھائی لگاتے ہیں، میں نے بھیج دیا گروپ میں، عابد بھائی لگاتے اوکے، ہیں۔ ڈن ہو گیا۔ چلیں تھوڑی دیر نون لیگ کی بربادی کی چست تو لے سکتے ہیں یار بارش میں۔ ہاں مزے لیتے ہیں ان کے، صبر کرو۔ ہاں نا جی، خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اگر ان کی بربادی کے مزے لے رہے ہیں تو ہم باہر بیٹھ کے نہیں لے سکتے؟ یہ متی اللہ بھائی بھی آئے ہیں، انہیں بھی اٹھا لیں، میں لگاتا ہوں ابھی۔
जी जी ओके सर। ये कंफर्मेशन आपको जो जेल वाले इलेक्शन होते हैं उसकी कंफर्मेशन ये मतीउल्लाह भाई आए। वेलकम मतीउल्लाह भाई, आप भी इस चीज़ को कंफर्म कर दें कि ये जो जेल के जो इलेक्शन होते हैं वो आम इंतखाबात से पहले होते हैं। और अभी हमें एक रिज़ल्ट मिला है, वो राजा साहब को इनके कोई सोर्स हैं उन्होंने दिया है, तो उस पे थोड़ी सी बात कर दें। जी मतीउल्लाह भाई, ओवर टू जी यू। जी, ये मतीउल्लाह भाई, ये अटक जेल के रिजल्ट से लार्जा भाई ने शेयर किए हैं, तो आप इस पे अपना जो है ना राय बता दीजिएगा कि इलेक्शन जो है वो कितने दिन पहले होते हैं आम इंतखाबात से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये नहीं है कि अभी इतने अर्ली ये हो भी जाए और रिजल्ट भी पर इनको मिल जाए। इस तरह तो ये कंफर्म नहीं है कोई। अगर वैसे ही कोई वहाँ पे जो है ना, जो कोई अथेंटिक नहीं है, रायशुमारी हो गई हो, वो और बात है। लेकिन मेरा तो बिल्कुल इस पे नहीं है कोई और। अगर इस पे किसी के एक्सपीरियंस में हो, पहले इस तरह हुआ हो, ये तो आज से कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 दिन पहले भी है। उन्होंने कहा था कि ये मतीउल्लाह जेल के भाई, बाद। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने भी जिस बंदे ने मुझसे ये शेयर किए हैं, ऑथेंटिक आदमी है वो, और उन्होंने लिखा है, वो अगर यहाँ स्क्रीन पे चला दें तो उन्होंने लिखा है, हाँ ये चीज़ मुझे किसी ने शेयर की, और एक वकील हैं हाई कोर्ट के, तगड़े वकील हैं, उन्होंने शेयर किया है। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया है कि मैं इस पे बिलीव तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो है नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, और ये आपको मैंने शेयर किए। तो ये चीज़ है सारी, अभी जो जी ऐसे नहीं मुझे राजा साहब, उन्होंने मैं शेयर किया। बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मुझे इसका आइडिया है और मुझे पता भी है, मैं तब आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो इलेक्शंस होते हैं जेल के, वो इलेक्शंस आम इंतखाबात से 10 दिन या 15 दिन के गैप के अंदर अंदर होते हैं, इसका मुझे पता है। बाकी अगर मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए तो कोई भी पार्टी का ऑफिशियल या कोई भी आता है तो हम उससे भी कंफर्म कर लेंगे, लेकिन जिधर तक मुझे पता है, मुझे जो थोड़ा सा इसका पता है वो यही है कि आम इंतखाबात से 10 दिन या 15 दिन के टाइम के अंदर अंदर जो जेल्स के इलेक्शन होते हैं वो हो जाते हैं। जी ओवर टू यू सर। बिल्कुल, और एक चीज़ और भी है ना, जब हम लोग रिजल्ट देखते हैं ना, इवन इलेक्शन डे में भी, वो भी जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो सोर्सेज से आते हैं। जो सरकारी ज़राए होते हैं वो तो बहुत बाद में जाके उनको कैलकुलेट करके एक प्रॉपर करते हैं। इवन इसमें देखें ना, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं सारे। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। मेजर साहब हैं और एजाज बुखारी साहब, पीटीआई, ये 935, ये तो बहुत बड़ा माशाल्लाह अगर ये है। मेजर साहब तो अटक से ही है ना, इस मेजर साहब, मेजर सादिक है मेरे ख्याल से, जी जी, यही है ना अगर ये मानी? इसका भाई अगर ये रियल में है तो ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ है, जी बिल्कुल ऐसी, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा नंबर भाई डिफरेंस है मैंने अगर है। थोड़ा सा मिस कर दिया, आप मुझे बताएं कि नंबर वाइज बताएं कि आगे कौन, उसके दूसरे नंबर कौन और तीसरे ऐसे। मुझे राजा भाई आप बता दें। जी, मुझे इसमें जो मेजर निकाला, साहब हैं। इस न्यूज़ के मुताबिक, ये जो हमारे पास खबर आई है इसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर 100%। इसमें मेजर साहब हैं जो पीटीआई से, वो 945 हैं, और जो बुखारी साहब हैं, एजाज बुखारी साहब, ये छोटा हल्का है, ये हैं 935, नून लीग 40, दूसरी छोटी सीट पे 38, तहरीक लबाइक 10, और पीपल पार्टी बेचारी वही 13, जो 13 पार्टियों का आचार था, एक एक मिला सबको। वो अच्छा नंबर 13 है ना। अच्छा, जी, मैंने सुना तो और एक था, कोई मैं किताब कभी वोट है वो भी पता नहीं 3। की एक्चुअली। बड़ा मजा आया सुन के। आई होप कि इट्स ऑथेंटिक एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि होगा सही, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है ना, तो उन्होंने पहले कर लिए होंगे, ये होगा सही लगता है। तो नहीं, 9 लेकिन दिन रह गए आगे, हो सकता है ऑथेंटिक हो, क्योंकि 9 दिन रह गए आगे, और नहीं, थोड़ा बहुत लगता है कि है आम इसमें। इंतखाबात से 5 से 6 4 दिन या 6 दिन पहले जो है सरकारी मुलाजमीन के होते हैं, तो वो एकदम जो है ना इसको सारे को ब्लंडर थोड़ी करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल, इसमें ये सब कहते एक और कि चीज भी है होगा। ना, जब हमारी कंस्टिट्यूंसीज में होते हैं ना इलेक्शन, तो जब वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जब उनके जो मतलब ड्यूटी वाले लोग होते हैं ना, जब उनके वोट कास्ट होते हैं, तो सेम नाइट हमें पता लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग अंदर होते हैं ना, तो पता लग जाता है कि फलां पार्टी आगे है, फलां पार्टी के इतने वोट्स हैं। तो मुझे जिसने ये शेयर किया है, मैंने उनसे काफ़ी 3-4 मिनट बहस की है कि क्या ये अथेंटिक हो सकते हैं, मैं किसी से शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा जी, ही है। मेजर साहब का पूछ रहे हैं, उनको इजाजत? जी जी, मेजर साहब को मेरे ख्याल से इजाजत मिल गई थी, उनका वर्चुअल जलसा भी हुआ है अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से, ये जी खालिद जी, भाई को अटक पता से। होगा, खालिद जी 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 बिल्कुल।
संडे को था उनका जलसा, बिल्कुल। हाँ जी, अकबर साहब का, जी जी। मजे की बात यह है कि जरदारी पैरों में जाके बैठा, इस दफा उसकी चली नहीं। ये वाली सोचने की बात है। जी राजा साहब, मैं तो बिल्कुल कंफर्म्ड हूँ, ये जो आपने न्यूज़ दी है इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। बाकी अगर किसी को कोई बिलीव नहीं है तो इंशाल्लाह वो भी थोड़े टाइम तक खालिद भाई आते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या कोई और आता है, बादशाह भाई आते हैं, या कोई और यार जिन्होंने। नुमान 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 को बुला, नुमान को पता होगा। हाँ नुमान ये को, मुझे नुमान भी के, लगता है ये जी जी, सही है। नुमान को। जी। नुमान जो है, नुमान वो उसका पास में ही, घर ही पास में है उसका। नहीं, मैं सुना है, पता मुझे। वो हमदान भाई, मुझे इसका आइडिया है, मुझे पता है इसका अच्छा, कि जो जेल के इंतखाबात होते हैं ना, वो इलेक्शन से 10 दिन या 15 दिन के टाइम के अंदर अंदर होते हैं। मीन्स के 10-15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्शन कराने होते हैं, ठीक है। समझ। और इसी तरह जो सरकारी अभी इन्होंने बात की ना, यार जो मैं, देखो देखो, ये अगर प्रेडिक्शन हो तो भी, या हो गए हो तो भी, मैं इस चीज़ से, इस खबर से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब खान साहब को वहाँ रखा गया था तो वहाँ पे बड़े बड़ों की नींदें हराम हुई हुई थी। प्रेडिक्शंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस तरह सही है। राजा साहब ने कहा नहीं है नहीं, ना। मैं ऐसे ही अंदाजन मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रेडिक्शन भी है, ठीक है, तो भी मैं इससे मुत्तफिक हूँ इस रिजल्ट से, और अगर ये ऑथेंटिक है तो भी मैं इस रिजल्ट से मुत्तफिक हूँ, इस खबर से मुत्तफिक हूँ। मतलब इसके जो है ना सेकंड करूँगा, क्योंकि खान साहब जब वहाँ पे थे, आपको पता है, पूरा पूरा दिन 2400 घंटे जो है ना वहाँ पे खान साहब के कैदी नंबर 804 के नारे बिल्कुल लगते थे मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही था। ये बात आप और लोग ध्यान में सब रखो। भाई, जी ये जो मुझे जहाँ से ये खबर आई है ना, मैं थोड़ा सा इसको इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। जी ये जो खान साहब की अभी लीगल टीम थी ना, ये जो मुझे जहाँ से ये खबर आई है ना, मैं थोड़ा सा इसको इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। जी। ये जो खान साहब की अभी लीगल टीम थी ना, ये है वो लीगल एडवाइजर भी हैं ह्यूमन राइट्स की तरफ से, अडियाला और अटक जेल दोनों की। होता है ना, एक लीगल जबरदस्त। एडवाइजर होता है ह्यूमन राइट्स सर का। ना, मैं नाम ना तो लो, इनका नाम एक ना, माशाल्लाह नाम बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है नाम ना ले इंडिया इधर यार। इस्लामाबाद के अंदर। बड़ा, हम्म। नहीं नहीं, इनका बड़ा तगड़ा ग्रुप है, बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, और हम्म। हमेशा इनसे मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है। अच्छा तो राजा इन्होंने ये साहब, मुझे शेयर किया, मैंने फिर इनसे कंफर्म किया। राजा साहब मैं ना ये तकरीबन 1-1.5 दिन हो गया मैं इस न्यूज़ का ना वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। जो ही आपने ये बात की है ना, मेरे जहन में उसी टाइम ही बात आ गई थी कि ये बिल्कुल 110% जो है ना वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, ठीक है। क्योंकि जो जिस तरह आपने हवाला दिया सोर्स का, एक तो वो, और दूसरा जो आपने टाइमिंग बताई, ठीक है, मैं बिल्कुल इस पे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकी आज की रात की नींदें आराम करेंगे अगर ये रिज़ल्ट आज का है तो। ओवर टू यू अच्छा सर। जी, सबको मुबारक हो फिर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम इधर एक खान यार का उमर, गाना चलाते हैं, अगर आज ये हादसा ना हुआ होता तो। बिल्कुल जी। बाकी सब भाई, रेहान भाई के आज लिए रात वल्लाह ये बड़ा सही दुख हुआ, नहीं और बड़ा शायद अगर मैं आपको उनकी बता सकूं, बिल्कुल एक अजीब सा आदमी था। ऐसे बैकवर्ड इलाके से उठ के वो बंदा बहुत दूर तक पहुंच चुका था, और बहुत दूर कल तक, भी और माशाल्लाह राजा साहब, कल उनके घर बेटा पैदा हुआ है, और ये वो और भी ज्यादा तकलीफ की बात है। माशाल्लाह जी। बस अल्लाह पाक उस बच्चे को अपने वालिद के मिशन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे भाई को जो है ना शुहदा में आला दर्जा दे। जन्नत तो अल्लाह पाक ने उनके नसीब में लिख दी है, क्योंकि जो भी किसी हादसे की सूरत में इस दुनिया से जाता है, हमारा ईमान है कि वो शहीद होता है, तो अल्लाह उनको शहादत का आला रुतबा अता फरमाए। और बड़े ही, क्योंकि मेरी 2 से 3 मरतबा उनके साथ मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वो बहुत एक, आप कह सकते हैं कि उभरता हुआ स्टार समझते हैं। और बहुत नीचे से वो बंदा ऊपर आया था, बहुत नीचे से। सेल्फ मेड आदमी था, खुद उसने खुद को बनाया, और माशाल्लाह पाकिस्तान की इस बंदे ने नुमाइंदगी की है वर्ल्ड बैंक में जाके, और उसके अलावा जो OIC की यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो पाकिस्तान का एज अ मेंबर गया है। फिर उसको खान साहब ने कोरोना के टाइम पे उसने बड़ा काम किया है, मैन ऑफ पैनाडेमिक के नाम से उसको अवार्ड मिला है। और उसके अलावा वो बंदा ये जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये कुछ पानी वगैरह की किल्लत थी, उस मिशन पे बहुत बड़ा काम कर रहा था,
اور بڑا سوشل آدمی تھا ماشاءاللہ، بڑا سوشل آدمی تھا. اور ان کے ایک دوست ہیں، آج ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بڑے رنجیدہ تھے اور وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ایسے لوگ بس دنیا میں کم ہی رہتے ہیں. وہ ایکسٹرا آرڈنری انسان تھا. تو بس رب تعالیٰ کی ذات اس کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے ایک مشل راہ بنے وہ، اور اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی توفیق دے. بس دعا کریں رب تعالیٰ ہمیں بھی کسی مشن میں جانا تو ہے دنیا سے ہر انسان نے، تو شہادت کی موت نصیب فرمائے ہر انسان کو رب تعالیٰ کی ذات. اللہ اکبر. جی بالکل راجہ صاحب ایسا ہی ہے جی. آج سارا دن ایسا ہی گزر گیا ہے. میں نے تو وہ ویڈیو ان کی دیکھی نا، الفاظ نہیں ہے یار کیسے بیان کرے. بہرحال اوور ٹو یو بومدان بھائی. منصی اللہ جان صاحب آپ بھی جانتے تھے انہیں؟ جی منصی اللہ جی صاحب بالکل جانتا تھا. اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پارٹی کی طرف سے اس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ہم سارے اس پر خفا بھی تھے. یہ بہت زیادہ ڈیزرونگ تھا اور خان صاحب کے بہت قریب تھا وہ بالکل. لیکن افسوس کی بات تھی، یہ خود ابھی تک یہ خود بھی کینڈیڈیٹ تھا، اس نے وڈرال نہیں کیا تھا. جرگہ بنا ہوا تھا اس کے پاس، آگے کے جاتے تھے. اور لیکن یہ کنفرم تھا کہ الیکشن سے پہلے کوئی فیصلہ ہونا تھا تو یہ وڈرا ہو جاتا. لیکن اس کا سٹینڈ بالکل صحیح تھا. سٹینڈ اس نے جو لیا تھا نا صحیح تھا. لیکن پھر بھی ہم سب یہی چاہتے تھے کہ چلو حالات ایسے ہیں کہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے ابھی آپ بس ودرائی کر لے، بیٹھ جائیں، آپ نہ لڑے تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ بالکل ڈیزرونگ بندہ تھا. تو ایک تو یہ جو انتخابات انہوں نے ملتوی کر دیے، اس کا بھی کوئی بنتا نہیں تھا انتخابات ملتوی کرنے کا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارے تو سارے آزاد لڑ رہے ہیں. تو آزاد میں یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی صرف کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارا امیدوار تھا فائنل یہی ایک، اور اب کیونکہ یہ نہیں رہا تو ہم دوسرا امیدوار پھر کھڑا کر دیں گے. الیکشن سے ہم ویسے باہر ہو رہے ہیں تو پھر یہ الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی، لیکن چونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے. باقی آج پورے باجوڑ میں لوگ بہت زیادہ خفا ہیں، بہت زیادہ وہ شدید. وہاں پہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ میرا جو وہاں پہ کے پی کے میں گروپ میں سب سے زیادہ بندے ہی ان کے علاقے کے ہیں. تو سارے ایسے تھے کہ بس جن کا کوئی اپنے گھر میں اپنا بھائی اور اپنا بیٹا وہ پوت ہو گیا ہو، شہید ہو گیا ہو. بہت خفا تھے سارے دوست، بہت زیادہ خف. اور اللہ رحم کرے. بس غصہ بھی تھا لوگوں میں. ایک دو اکا دکا واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں جن کے ویڈیوز آ گئے. پھر انہوں نے چیک پوسٹ جو تھے یا جہاں وہاں پہ پولیس کے جو چوکیاں تھیں ان پہ لوگوں نے حملہ کیا. وہ کچھ اس طرح، مطلب حملہ اس لیے کہ انہوں نے گیٹ بند کیا ہوا تھا تو چلے، انہوں نے کہا گیٹ کھول دے، ہم سے بات کر لینا. اس طرح کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری طرح کا حملہ ہوا ہو. تو بس دعا کرے اس کے لیے. اور آنے والے وقت کے لیے پھر بیان آ گیا کہ وہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی. میرے حساب سے تو یہ بھی کوئی فیک ہی تھا، چل رہا تھا کہ داعش کو کوئی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کی وہ قبول کر لی ذمہ داری. تو باقی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. تو یہ شاید اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کہ جو، کیونکہ پھر کوئی ایسی بھی فیک نیوز چلائی کہ ان کی فیملی والی خفا ہے. وہ جو وہاں پہ پارٹی کا ٹکٹ جس کو ملا ہوا تھا، گل ظفر خان نام ہے اس کا، تو کہ لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی کوئی سازش ہے، اس کا کارنامہ ہے. لیکن اس کے گھر چلے گئے، اسی وقت گھر چلے گئے تھے. پھر تردید بھی ان کی فیملی کی طرف سے وہی کہ ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں چلائی ہے. اس کے چچے کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان حالات سے لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ بہت ہی ہر دل عزیز بندہ تھا وہاں پہ، بہت ہی ہر دل عزیز شخص تھا وہاں پہ. تو اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس حالات میں ایسے ہی بندے کی وجہ سے حالات بگڑ سکتے ہیں. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو سب سمجھدار ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جی لیکن وہ کہہ رہے تھے گولی اس طرف سے آئی ہے، اس طرف سے گولیاں چلی ہیں، وہ جو گیٹ کی طرف سے، وہ اسکاؤٹس جو جہاں پہ اسکاؤٹس تھے. جی ہاں ادھر لیکن وہ اندر سے ہی چلی ہیں.
اتنا بھی قریب نہیں ہے وہ، اتنا بھی قریب نہیں وہ تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو، پتہ ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ جگہ کوئی سنسان جگہ نہیں ہے وہ، ہاں، وہ بازار ہے پورے، وہاں پہ لوگ اور بھی ہوں گے، ہاں، ایک یہ صرف یہ نہیں لگا ہے، دوسرا بھی بندہ اس کے ساتھ لگا ہے نا، اس کو بھی گولی لگی ہے، وہ بھی سیریس ہے، وہ ابھی پشاور ہاسپٹل میں ہے بھی۔ ابھی متی بھائی ایک اور خبر چل رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ اڈیالہ چمن جیل میں کا بھی ایک جو جگہ، جی چمن میں بھی ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا مصطفیٰ بھائی جی اڈیالہ جیل کے بارے میں میں نے ابھی خبر سنی کہ وہاں پہ جو انچارج ہیں اڈیالہ جیل کے، ان کو وہاں پہ کچھ کالز موصول ہوئی ہیں اور 3 دن کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس جیل پہ حملہ کریں گے، اور پھر اس کے بم بعد سے ابھی اڑا ایک دیں گے۔ جی اور ابھی ایک اور خبر چلی ہے اس کے بعد کی جو چلی ہے، ابھی ریسنٹلی جو خبر ہے کہ ہوں ڈیرا جیل سے کچھ قریب جو ہے نا، پتہ نہیں 3 کلو کا کوئی مواد ملا ہے، تو وہ جا کے ڈسپوز کر دیا ہے، تو یہ یہ ان کو تو پہلے بھی ملا تھا، یہ بات اب پہلے مجھے سر، یہ لگ رہا ہے، راجا دیکھیں راجا مجھے یہ راجا لگ رہا ہے راجا اسلام بھائی، جی مجھے کیا جی جی لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کو سمجھ آ چکی ہے ہوں کہ پورے پاکستان میں انہوں نے سیکرٹ سرویز بھی کر لی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہوں ابھی لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے نا ہمارے ان گدھوں کی، ٹھیک ہے، میں ہوں تو ان کو گدھا کہوں گا، یہ جو ہمارے گدھے ہیں یونیفارم میں، ہوں ان کی ٹیررسٹ میٹنگ ہوئی ہے، ٹیررسٹ ٹیررسٹ صحیح ان کی نام ہے۔ میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں ڈفرز اینڈ انہوں نے ڈفرز۔ ان ڈفرز نے جا کے آصم منیر کو کلیئر کٹ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ استاد جی ادھر بہت پرابلم ہے، ہم نے ہوں سیکرٹ سرویز کیے ہیں، ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے، کسی بھی اینگل سے کسی بھی صورت میں ہم الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہیں، جو ہوں ایک اسکرپٹ ہم لوگوں نے لکھا ہے اس پہ 5% بھی ہم لوگ، تو وہاں پہ پھر اس نے گالیاں بھی دی ہیں ان کو، یہ جو آئی ایس آئی کے آفیسر تھے کہ ہوں آپ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، تو وہ میٹنگ ایک ناخوشگوار طور پہ ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے ہوں کو، بلکہ 1-2 جنرل نے تو بڑا اختلاف کیا ہے آصم منیر صاحب کے ساتھ، اور وہاں ایک دوسرے کو بڑی لڑائی گالیاں ہو بھی دی کے ہیں وہ سر، میٹنگ برخلاست ہوئی ہے وہاں سے۔ ایک دوسرے کو ماں بہن کی جی گالیاں جی دی جی ہیں تو اچھا باقی یہ اگر ابھی اچھا کوئی راجا جی، سمجھتا ہے کہ دیکھیں، راجا صاحب، میں یہ آپ کو ایک سمجھتے ہیں، چیز بڑی کلیئرلی کہتا ہوں، پاکستان کے اندر دیکھیں، اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو کہا جاتا تھا نا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں مسلح تنظیم ہے، وہ افغانستان کے اندر کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ بھی ہیں، اگر افغانستان کے اندر امن قائم ہو گیا نا، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی تنظیم آ کے ان کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل اچھا جھوٹ راجا ہے، صاحب، یہ تو ایک میرا ایک سوال ہے آپ سب ایسا سے، ہماری آنکھوں متی میں اللہ پٹی جان سے، باندھی گئی ہے آج تک، متی اللہ جی صاحب، جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاکستان میں جو ہوتا ہے ہمیشہ اسکرپٹڈ ہے۔ اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے جی، آپ سب سے سوال ہے، ایران ہے ہمارے ساتھ، افغانستان ہے ہمارے ساتھ، انڈیا ہے ہمارے ساتھ، چائنا ہے ہمارے ساتھ، پاکستان میں ہی کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دہشت گرد بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، اور بھی جتنی سارے سسٹم ہے جو سارا کچھ ہی پاکستان میں آ رہا ہے، جی جتنا گند ہے سب پاکستان میں ہی ہے، ان ملکوں میں کیوں نہیں؟ جی متی اللہ بھائی آپ، پھر اس کے بعد راجہ صاحب، پھر اس طرح آپ ان نیچے چل۔ ملکوں میں گدے نہیں ہیں۔ آپ سر یہ بھی چیز ایڈ کر دیں کہ جی پاکستان میں کدھر سے آ رہے ہیں۔ اوور ٹو یو اچھا، سر۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کی ساری باتوں کا جواب میرے پاس ایک ہی ہے، عادل بھائی، اپنا عابد بھائی، جواب دوں؟ پہلے مجھے بتائیں آپ کے جواب کو، پہلے مطیلا بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی، مطیلا بھائی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم سب پاگل ہیں، یا ہم تو پاگل ہیں، یا عوام اس پاگل ہے، یا پھر یہ لوگ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، یا ہمارے ماتھے پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو یہ باتیں تو ہمیں بہت بہت دیر سے سمجھ میں آ گئی نا، لیکن کل کے سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو یہ ہماری خیر شروع سے جو محرکات تھے وہ تو یہی تھے کہ افغانستان میں ہم نے بہت زیادہ مہم جوئی کی ہے نا، جس طرح یہ امریکنز جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم تو ان کے لیے امریکہ ہے، افغانستان کے لیے ہم نے بے جا مداخلت کی۔ آپ نے سنا ہوگا اس وقت یہ ولی خان اور یہ سارے کہتے رہے، لیکن ہم ان کو غدار کہتے رہے، ہمیں بہت غصہ ان پہ آتا تھا، حالانکہ ہم خود این پی میں تھے، جب اس وقت این پی کو ہم نے خیر بات کہہ دیا تو ہم سب سے ہم یہ الزامات ان کو دیتے تھے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں نا، تو وہ تو یہاں تک کہتے کہ آپ کسی کے گھر میں اگر پتھر پھینک رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو پھول آئیں گے واپس بھی آئے، وہاں سے بھی آپ پتھر کے لیے تیار ہو جائیں نا۔ تو ہم ایک تو شروعات اسی ایک بنیاد تھا
پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو اس میں تو کافی چیزیں ہیں اپنی غرض کے. تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس کے بعد افغانستان کے جو سچویشن ہوئے اور ہم نے کس طرح پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یار اس میں کمائی کے بہت زیادہ ذرائع ہیں. اسی میں ہم پڑ گئے اور اسی میں پڑھ کے پھر حالات یہاں تک آتے آتے ہم تو پھر ہمیں تو وہ رومانس بھی تھا. رومانس میں تو آپ کو پتہ ہے آدمی بالکل آنکھیں بند ہوتی ہیں نا. ہاں تو وہ تو رومانس بند آنکھوں سے کی جاتی ہے, کچھ نہیں دکھائی دیتا. حالانکہ ادھر ادھر سے لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ محبوب اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے, تھوڑا سا اس کے جو ہے نا آنکھوں میں بھی فرق ہے, ناک بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, لیکن ہم نہیں ہم 100% کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل جو ہے نا تو وہ اسی طرح ہوتا ہے اور دماغ معاف ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. اب آنکھیں کھلی تو پتہ چلا. لیکن ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنے بے وقوف لوگ ہیں. سب سے بے وقوف بندہ وہ ہوتا ہے جو سمجھتا بھی ہے کہ یار میں بے وقوفی کر رہا ہوں, لیکن وہ دوسروں کے ساتھ جو کھیلتا ہے اس کو پتہ بھی کہ میں غلط کر رہا ہوں, میں ایکسپوز بھی ہو رہا ہوں, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے شاید یہ میرے سامنے جو ہے یہ اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا میں جو کر رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ یہ سب سے زیادہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں, اور وہ ذہنی طور پر ختم ہوتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. تو اور لیکن اس میں ان لوگوں میں ایک بات ہے کہ اس میں بلا کا اعتماد ہوتا ہے. بالکل وہ سمجھتے ہیں, ایسے اعتماد کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور اس کے ریپرکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہو جاتا ہے. اگر ملک میں ہو رہا ہے تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں, اگر کوئی فیملی ہو تو فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو اس کے پھر اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر تب بالکل ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے اور انقلاب آ جاتے ہیں. تو اب لوگوں کو کرنے والوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے. ایک یہ بھی ہے کہ میں کبھی کبھار خود جو اس طرف ہمارے انڈیا میں اچھا ہمارے ساتھ اگر وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم کرتے آ رہے ہیں کچھ کشمیر کی وجہ سے بھی, لیکن ہم نے کیوں ان کے ساتھ نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ خود وہ ہم تو خود استعمال ہوتے ہیں نا. ہمارے اندر جو لوگ یہ اب کیا ہو رہا ہے, یہ کون ملک کو تباہ کر رہے ہیں, خود ہی استعمال ہو رہے ہیں نا ہمارے لوگ. تو ادارے خود استعمال ہو رہے ہیں. تو ان کا آپ کر لینا, دوسروں کا آپ کر لیں. کہیں ایران میں یا آپ جتنے ملک آپ نے گردان دیے, ایک ملک آپ بتا دیں وہاں سے کسی ایک کو آپ نے پیسے دے کر کوئی خرید لینا. یہ ہم ہی ہے کہ جو پیسوں کے لیے بکتے ہیں. جو امریکن نے ہمارے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ ان کو جو ہے نا یہ پیسے دے دینا, وہ یہ ساری ٹو سے کہ یہ ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے, یہ تاریخ ہوتی ہے, یہ مشاہدے کی بات ہوتی ہے, ایکسپیرینس میں آ جاتا ہے. وہ ان کے ساتھ پورے دلائل ہوتے ہیں, اسی وجہ سے بات کرتے ہیں. تو ہم نے کون سا ایسا کام نہیں کیا. تاریخ اٹھائی ان 70 سالوں میں, ہماری تو تاریخ اس طرح بری پڑی ہے. اور ہم تو بس اللہ معاف کریں, ایمان کی کمزوری ہے. اور جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر بس پیسے پہ آدمی ناچتا ہے. بس جس طرح بندر ناچتے ہیں نا, اسی طرح بندر کی طرح پیسوں پہ ہم ناچتے ہیں. بس پیسہ پینک اور تماشا دیکھ وہی والی بات ہے پھر. تو ہمارے ساتھ جو بھی ہم نے خود کیا, اور یہی ہوا ہمارے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اندازہ کر لینا, ملک اس طرح چلتے ہیں, عدالت اس طرح ہوتی ہے, جو کل ہوا جو پرسوں ہوا. یہ کوئی عام جگہ کوئی بہت بے وقوف لوگوں کا گھر بھی اس طرح نہیں چلتا. اس میں بھی ایسے نہیں ہوتے جس طرح ہمارے ملک کے ساتھ یہ مذاق ہو رہے ہیں نا. یہ تو ان ایکسپیکٹڈ آدمی سوچتا ہے. تو مجھے میں آپ یقین کر لیں, مجھے تو اتنی پریشانی ہوئی اسی پہ. یہ چھوڑ دیں کہ فیصلے کے بعد میں کیا ہوگا اور یہ کورٹ میں کیا ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا کہ ملک میں یہ جو ہماری ملک میں اور یہ کیا کون سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. کوئی تو مطلب ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی بھائی ملک ہے, کوئی ایسا گھر نہیں ہے کسی کا. کوئی کیا کریں ابھی, بس ملک تو ایسے نہیں چلتے. چلے ٹھیک ہے, آپ بھی جواب نہیں دے سکتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, خود بے وقوف بن رہے ہیں, یہاں ہم سب بے وقوف ہیں. راج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ہمیں کیا انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. نہیں وہ ہمدان بھائی, میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. اتنا بیوقوف سمجھے اور کیا ہے, میں نے بتایا نہیں آپ کو. حد درجے بیوقوف سمجھ. راجہ صاحب میرے خیال میں کچھ اور ڈالیں گے اس میں. جی راجہ صاحب آپ روشنی ڈالیے. یس راجہ.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ راجا مائک اوپن کر رہا جی جی مجھ سے پوچھ رہا جی جی آپ سے یہ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر ہیلو رہا. کی ہم آواز آ رہی پاگل ہے ہیں. آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی اگر مجھ سے یہ کوشچن ہوا ہے تو میں تو اس کا بڑا سمپل آنسر دوں گا کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، چائنا بھی ہے اور باقی کنٹریز بھی ہیں، تو وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ گدھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہم پہ جو مسلط ہیں وہ بھی ڈفرز ہیں، گدھے ہی ہیں، اور جو آگے عوام ہے تو اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. بس اس کا بڑی سمپل آنسر ہے، ہم لوگ ضمیر فروش ہیں، وہ ضمیر فروش نہیں ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. تو جیسے ابھی بھائی نے تھوڑی دیر پہلے بولا، متی بھائی نے، کہ جیسے امریکنز کہتے ہیں کہ جو شاید ہمارے لیے تو نہیں کہا، ان جنرلز کے لیے ہمیشہ سے کہا ہے کہ یہ لوگ پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری ڈالر آرمی ہے. نہیں آپ سر، نے وہ دیکھا ہے پتہ کہ کیا امریکہ نے تھا، جب وہ بھی کبھی کانسی ہمارے کو، ملک کے اندر نہیں سر وہ پتہ کیا تھا، وہ کانسی جو تھا نا بلوچستان سے، اسے جس وقت نواز شریف نے حوالے کیا تھا نا وہ، ہاں ہاں تو نواز امریکن شریف سے، نے امریکن جی کے جی حوالے جی. کیا تھا، تو اس کے سو وکیل ہاں، نے یہ کہا تھا کہ تو اس یہ کا ڈالروں مطلب کے یہ لیے، ہے کہ دیکھیں، اسی لیے تو ہم ان کو ڈالر نواز آرمی شریف کے کہتے لیے ہیں. کہا آپ تھا دیکھیں، انہوں نے، نواز شریف کے لیے. جی جی بالکل. تو آپ اگر دیکھیں نا، لاسٹ جو مشرف دور کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم ہوئی ہے وہ کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے، ان جنرلز نے مراد لی ان سے، ان جنرلز نے پیسہ لیا ان سے، ڈالرز لیے ہیں، ڈالرز لے کے انہوں نے ان کو اڈے بھی دیے ہیں. اپنے آپ دیکھیں KPK کے اندر، وزیرستان کے اندر انہوں نے گھروں میں آ کے انہوں نے بچوں کو مارا ہے، مدرسوں میں آ کے انہوں نے بچوں کو مارا ہے. سو میرا تو اس کا ایک ہی ہے کہ باقی دنیا میں ایسے ڈفرز نہیں ہیں، ایسے ضمیر فروش نہیں ہیں، ڈالر آرمی نہیں ہے. ہمارے پاس ڈالر آرمی ہے ماشاءاللہ، دنیا کی نمبر 1 ڈالر آرمی. چلیں کسی حساب میں تو اس کو میں نمبر 1 کہتا ہوں. یہ دنیا کی نمبر 1 ضمیر فروش حرام خور ڈالر آرمی ہمارے پاس ہے. اگر یہ نہ ہو ہمارے پاس تو اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی ملک کے اندر جا کے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہم بھی پردیس میں رہتے ہیں بہت سارے کنٹریز میں، میں نے بھی شاید دنیا میں کوئی 4-5 کنٹریز دیکھے، میں بڑا ڈیپلی جا کے ان کنٹریز کو دیکھے. وہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی بہت تگڑی آرمی بھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی مدنیات نہیں ہے یا ان لوگوں کے پاس خزانے نہیں ہے. پاکستان سے زیادہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ خوددار لوگ ہیں. وہ لوگ اپنے ملک کے اندر کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے باپ ہیں وہ امریکنز، اور وہ جو ہمیں کہتے ہیں ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں بولیں گے کہ ابٹ آباد میں آپریشن کرنا ہے، ہم بولیں گے لے آؤ اپنے ہیلی کاپٹرز، آؤ کرو. وہ بولیں گے ہمیں ریمنڈ ڈیوس کو 2 دن کے اندر انصاف کی دچیاں اڑا کے لے کے جانا ہے، تو ہمارا جو ISI کا چیف ہوگا وہ جج کے سامنے بیٹھا ہوگا، وہ انصاف کرائے گا اپنے گن پوائنٹ پہ، اس کو وہاں سے راہ کرائے گا، اور پھر جا کے CIA کے چیف کو بولے گا کنگریچولیشن سر، مبارک ہو، ہم نے اپنے انصاف کی ماں بہنے کر دی ہے، آپ لے جاؤ اپنے بندے کو. دیٹس the ڈفرنس بٹوین us and other countries. جی ابو رمضان بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ لے کے چلے، مانی چلا گیا. مانی کدھر گیا بھائی؟ مانی اوپر آ جا. جی اچھا آپ جواب بھی دیں گے اور لے کے بھی چلیں. ندی بھی بیٹھا ہے، فوزیہ بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا سر، میرا جواب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جو ہماری ابھی راجا نے کہا ہے نا کہ بھائی ایران میں جو ہے نا گدھے نہیں ہیں. سر ایران میں بھی ہیں گدھے، افغانستان میں بھی گدھے ہوتے ہیں، چائنا میں بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں. یہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ گدھوں کا استعمال جو ہے نا ان کے اوپر سامان لدنے کا یا اس کے اوپر سواری کرنے کا ہوتا ہے، جہاں پہ سواریاں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں نا گدھوں کو جو ہے نا اپنے سر پہ بٹھا کے تو ان کو سوار کر کے لے کر جایا جاتا ہے جہاں پہ بھی جانا ہو. صحیح ہے. گدھوں کو جو ہے نا ہمارے منصب دیے جاتے ہیں، مطلب گدھوں کے ہاتھ میں نا ملک ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے.
ساتھ میں ہمارے جو زیادہ تر سر آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستانی قوم کا ایک اتنی ماشاءاللہ سے نڈر قوم ہے نا پاکستانی کہ ہر اڑتے ہوئے تیر کے سامنے اس نے جا کے نا سامنے اس کو کھڑا ضرور ہونا ہوتا کہ بھائی یہ تیر میں لے لوں کسی طریقے سے. صحیح ہے. تو ہر چیز میں پنگا اس نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے. سامنے گو پڑا ہوگا اس کو جا کے اس نے معائنہ لازم کرنا ہے کہ بھائی یہ اس کو میں دیکھوں یہ اس کے اندر ہے کیا. صحیح ہے. تو یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے دلے ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں. بس یہی مثال دوں گا میں. اوور ٹو یو ایک جی فرق فوزیہ. اور بھی ہے نا، ایک فرق اور بھی ہے، ان کے جو گدے ہیں وہ استنبول میں رہتے ہیں اور ہمارے گدے جزیروں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں جی جی فوزیہ. اچھا لالا جی بھی آ گئے. لالا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، سب بھائیوں کو سلام. لالا جی آپ ابو عمدان اور مانی بھی بیٹھا ہوا ہے. اچھا عابد بھائی، میں کوشچن لالا سے پوچھنا چاہتا ہوں. لالا، یہ ہماری اسکرین پہ رزلٹ لگا ہوا ہے، جو جیل کے الیکشن ہاں ہوتے ہیں شاباش اس کے شاباش بارے میں اگر شاباش. آپ کو کچھ معلومات ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے جہاں تک وہ یہ ہے کہ جیل کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ الیکشن سے، عام انتخابات سے 10 یا 15 دن کے مینز کے فاصلے، مین کہ وہ 10-15 دن پہلے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ جی عنایت لالا، ووٹ یو. میں سوال سمجھا نہیں آپ کا بانی. لالا، وہ جو قیدی ہوتے ہیں نا سر جیل کے. میں سمجھا دیتا ہوں مانی. لالا یہ اسکرین کے اوپر نا یہ چل رہا ہے، ہاں یہ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، جی دیکھ رہے ہیں آپ. یہ رزلٹ ہے. یہ الیکشن ہوا ہے اڈیالہ جیل میں. نہیں، اڈیالہ جیل میں نہیں ہوا، یہ اٹک جیل میں. اٹک جیل میں ہوا. اچھا. ٹھیک ہے. اور کیا یہ صحیح ہے جو ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی ہے؟ رپورٹ دینے والے ہمارے اے ایس راجہ صاحب ہیں، اور ان کے پاس جو ان کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے مضبوط اور بڑے اچھے ذرائع ہیں. اور اس میں 900 تو دیکھیں آپ اس کی سر میں سے روک کے. میں پڑھ کے سناتا ہوں. میجر صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں وہاں پہ بڑی سیٹ پہ ہیں، نیشنل اسمبلی کی، ان کی ہیں 945 ووٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چھوٹی سیٹ پہ ہیں وہ ہیں اجاز بخاری صاحب، ان کی ہیں 935 ووٹ، یہ اٹک کے حلقے کی ہیں. اس کے بعد شیخ افتاب صاحب ہیں نون لیگ کے، ان کی ہیں ٹوٹل 40 ووٹ. اس کے بعد امید صاحب ہیں، امید اکبر صاحب ہیں نون لیگ کے، چھوٹی سیٹ پہ، ان کے 38 ووٹس. اس کے بعد تحریک لبیک کی ہیں 10 ووٹ، اور پی پی کی ہیں 13 ووٹ، اور کتاب کی میں ہیں 3 سمجھ ووٹ. گیا ہوں، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیے اس اچھا میں آپ نیچے پی ٹی آئی آفیشیل میں نے آپ کو سیڑھی پھینکی ہے، آپ اوپر آ جائیں. جی لالا. جی لالا اچھا، اس میں آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں. ایک ہے اٹک سٹی اور نواحی علاقے، یعنی فتح جنگ، ٹھیک ہے، وہ موڑ والا علاقہ. یہ ٹوٹل یہ ٹھیک ہے. اگر ادھر یہ ہوا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہاں شیخ آفتاب میرا نہیں یہ جیل میں ہوا ہے، جیل میں ہوا ہے، جی جیل ٹھیک میں. ہے نا، میں یہی بات کر رہا ہوں. یہ اپنا طریقے جیلوں میں ہر جگہ، سرکاری آفیسز میں بھی یہ کرتے ہیں، جس کو ایک سروے بھی کہہ سکتے ہیں، انتخاب بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. جیسے یہ ہوا. اس کے بعد اب آئے چرچ کے علاقے میں. چرچ کا نقشہ مختلف ہے. چرچ میں یہاں کا جو ہے، یہاں اگر اس کو دیکھا جائے اور چرچ کے سروے کو دیکھا جائے تو بہت فرق ہے. چرچ میں اس وقت پی ٹی آئی پہلے نمبر پر ہے، یعنی حضر و تحصیل جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی جو ہے نا 62% ہے. نواز شریف کی پارٹی جو ہے نا وہ 44% ہے. یعنی یہ کلوز فائٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں یہ داندلی کر سکتے ہیں. لیکن اٹک اور ناٹک کے نواحی علاقے اور تحصیل فتح جنگ، یہ جدھر قدر فیملی رہتی ہے. قدر فیملی کا مطلب ہے میجر طاہر صادق، یہ خود قدر ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا بہت بڑا یعنی یہ قبیلہ بہت بڑا ہے، ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. تو یہ بالکل صحیح ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو بخاری آپ نے کہا، یہ زلفی بخاری کا بھائی ہے چھوٹا، یہ چھوٹی سیٹ پر ہے. لیکن یہاں بھی اختلافات ہیں، میجر طاہر صادق کے اور زلفی بخاری کے درمیان اختلافات ہے. تو اب تو عمران خان کے سب سے قریب ترین شخص پاکستان میں جو ہوگا وہ میجر صادق ہوگا، طاہر صادق، اور اس کی بیٹی وسیم طاہر، وسیم
طاہرہ وسیم ایمن میں طاہر، نام ایمن بھول جی ایمن ایمان طاہر، ایمان طاہر۔ ایمان طاہر۔ ایمان وسیم اس کا نام ہے، شوہر کا وسیم نام ہے، ایمان وسیم اور ایمان طاہر ایک ہی چیز ہے دونوں۔ تو یہ تو مکمل طور پر جیت جائیں گے، بلکہ لاسٹ الیکشن میں 2 سیٹوں سے کڑا ہوا تھا میجر صادق، تو دونوں سے اس نے تقریباً 77,000 ووٹ کی اکثریت سے وہ ایک سیٹ اس میں سے جیتا تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان کو دور رکھا گیا طاہر صادق سے، اور میجر صادق بھی دور رہا، لیکن جب اسی الیکشن ضمنی انتخاب ہوا تو پی ٹی آئی وہاں ہار گئی اور اس کا گروپ جیت گیا میجر طاہر صادق کا۔ یہ بہت سالڈ ووٹ ہے، اور یہ شرارت کس کی تھی؟ یہ زلفی بخاری کی تھی، اب سمجھ گئے۔ لیکن وہ ایماندار آدمی تھا، وہ آخر جب عمران خان پر مشکل آیا تو سب سے پہلے وہ شخص کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ جب حالات ٹھیک نہیں تھے آپ نے مجھے دور رکھا کسی کے کہنے پر، لیکن آج میں آپ کی طرح چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا جس وقت آپ پر مشکلات ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان، تو اس کی بیٹی کا بھی نام ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس حلقے کا مجھے بہت تجربہ ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے ہر ایک چیز کا۔ تو یہ تو آپ سوچے بھی نہیں کہ یہاں پر انہوں نے نشان کیسے تقسیم کیے ہیں۔ ایک جگہ اس کو بیٹھ دیا گیا ہے طاہر صادق کو، تو اسی کے مقابلے والے کینڈیڈیٹ جو نون کے علاوہ کوئی کڑا ہے تو اس کو بکری دیا گیا ہے۔ اچھا، نون کا تو اپنا نشان ہے شیر، اب شیر، بکری اور بیڑ، اب اس بکری اور بیڑ میں فرق کیسے کیا جائے گا ایک سادہ لوح انسان کے لیے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اس سیٹ سے کوئی امید نہ رکھے کہ یہ کسی کے پاس چلا جائے گا، یہ پی ٹی آئی کا سیٹ ہے۔ لیکن اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ بڑا ڈائنامک کوسچن ہے آج کل کا۔ کم از کم کے پی کے اور بلوچستان میں تو نہیں ہو رہا یہ الیکشن، اور یہ لکھ لیں انشاءاللہ میری بات آپ، اس کی کچھ وجوہات ہے۔ وجوہات یہ ہے کہ آج جو کور کمانڈر کا میٹنگ ہوا ہے اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے، پھر کور کمانڈر کی میٹنگ کے بعد وہیں سمری جاتی ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اور الیکشن کمیشن بھی بتاتا ہے کہ بھائی بلوچستان میں فلان۔ لالا کی آئی تھنک کال آ گئی ہے جی۔ بادشاہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ کوسچن یہ ہے کہ جو ابھی رزلٹ آپ کے سامنے چل رہا تھا وہ تھا اٹک جیل کا، تو آپ کو جی تھوڑی سی میری معلومات۔ کال نہیں آئی، آپ بے فکر رہیں۔ ہلو جی، جی جی وہاں جی پر جی 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 اب دوسرا جی اچھا، باجوڑ میں جی لالا کینڈیڈیٹ کو، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو قتل کیا گیا، یہ سارے ڈسکشن ابھی ہو رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے۔ تو ہم تو پورے پاکستان میں دھاندلی نہیں کر سکتے، یعنی خاص کر کے پی کے اور بلوچستان میں یہ دونوں جگہ پر پی ٹی آئی لے جائے گی بہت، یعنی پی کے میں تو 100% کبھی نہیں ہو سکتا، 100% جیت ہے پی ٹی آئی کی، وہ جو بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر کلچر اور ہر اس چیز میں بھی فرق ہے، یعنی اس طرح کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ دوسرا، پنجاب اور سندھ میں شاید کریں، اور وہ اس لیے کریں گے کہ شاید یہاں پر ہم پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ اب جو میں سن رہا تھا اس کو ہمارا بہت مشہور ایک ہمارا سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں، بہت قابل ترین، شمشاد احمد خان، اس نے کہا یہ دیکھیں یہ کلچر ہے، یہ کلچر دونوں کا جو ہے پنجاب کا اور سندھ کا، یہ کڑے نہیں ہوتے، اور اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے۔ اور اس نے کہا جب تک پنجاب یا سندھ میں سے کوئی ہلچل نہیں ہوگی، تو سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے زرداری کا ہولڈ کیا ہے، یعنی اکثریت نہیں ہے لیکن ہولڈ ہے۔ یہی چیز پنجاب میں ہے کہ پنجاب میں نواز شریف کا نام و نشان نہیں ہے لیکن ہولڈ موجود ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اور مقابلہ ہے نہیں عوام کی طرف سے۔ ابھی تو یہ جو لاسٹ اتوار کو ہوا ہے تو اس میں تو انہوں نے بڑی پارٹیسپیشن دکھائی ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر بھی لوگ جواب دے دیں گے، لیکن 2 صوبوں میں یہ الیکشن نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ ذرا دیکھیے، یہ مایوسی پھیلانے کے لیے اور کوئی فساد پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی اب جو سزا دی گئی ہے عمران خان کو،
यानी कि दो चीज़ों में, यानी कल और आज। ये केस है नहीं सिरे से, ये बनते नहीं हैं। अब आर्टिकल 217 को सामने रखते हुए जो सेक्शन 215 है उसके बीच में, तो इसमें जो है ये स्ट्राइक डाउन कैसे होगा कि पीटीआई इस केस में बिल्कुल उनकी जो वो है क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये तोशाखाना 2 वाला केस है जो जहाँ आज हुआ है फैसला, ये दुनिया का तेज तरीन केस है, इसका मिसाल दुनिया में नहीं मिलता। यानी तोशाखाना 1 में तो दिलावर ने जो तरीका इख्तियार किया उसमें तो फिर भी ये हो सकता है कि यार टाइम मिला था, सिर्फ वो जो लोग मांगे गए थे कि शहादत देने के लिए उससे इनकार किया गया था तो उसको हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। ये तोशाखाना 2 जो है इसमें तो प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा है कि प्रोसिक्यूटर वो है जो गवर्नमेंट के हैं, इनके अपने वकला को गेट पर रोक दिया गया, और जो यानी दुश्मन का वकील आपका केस लड़ रहा है, यानी कि हुकूमती वकील ने केस लड़ने की कोशिश की है, यानी जरा करने की कोशिश की हुकूमती अरकान पर। ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है, जो नया एक मिसाल कायम हुआ है। तो इस केस को भी तो जैसे ही इसमें अपील की तारीख मुकर्रर हो जाएगी केस की, अपील के बाद, तो ये 5 मिनट में उड़ जाएगा ये केस भी। इसी तरह अभी कादर ट्रस्ट में भी ये सज़ा देंगी इस किस्म का। तो इसके बाद इनके पास कोई चीज़ रह नहीं जाती, और सिर्फ इन्होंने ये काम कर दिया कि इन्होंने ख़ुद को बिल्कुल नंगा कर दिया पूरी दुनिया में। अगर अभी एक आदमी का बयान आ रहा है, एक वकील का, कि देखिए हम 130वें नंबर पर नहीं है, 198 कंट्रीज़ में हम 98 पोजीशन पर है, 198 पर। मैं ये दरख्वास्त करूँगा उस पैनल से जिन्होंने 130 में हमें रखा है, तो हमें 198 में रखे, 198 नंबर पर रखे। तो आप देख लीजिए कि दिफा का मौका नहीं दिया जा रहा, 98 में रखे, 198 नंबर पर रखे। तो आप देख लीजिए कि दिफा का मौका नहीं दिया जा रहा। मुआहदा पूरा करना है जो लंदन में हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि मेरी बेटी को जैसे पकड़ा गया था, भाई उस चोर थी, ज़बरदस्त चोर, अभी भी चोर है, पहले भी चोर थी, उसको तो होगा, लेकिन कहते हैं इसकी बीवी को भी ऐसे ही आप लोगों ने करना है। तो वो सब कुछ उसी तरह चल रहा है जो मुआहदा हुआ था, और ये इमरान खान ने आपको पहले बता भी दिया था कि ये मेरे घर तक भी पहुंचेंगे, आखिर में वो भी हो गया। अब वो इद्दत वाला है, तो वो तो ऐसा केस है कि वो दुनिया की किसी कोर्ट में ले जाओ तो कोई लेने को तैयार भी नहीं होगा। लेकिन ये जो गेंगरू कोर्ट्स जिसको कहते हैं ना, ये उससे भी नीचे दर्जे के कोर्ट है, इनका मिसाल दुनिया में नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी यानी कुछ ना कुछ होगा, यानी इद्दत के मसले पर। हालांकि उसका न कोई औलाद हुआ है इमरान खान से, और इस्लामी तरीके से अगर इद्दत पूरी भी नहीं हुई तो वो निकाह हो सकता है। लेकिन यहाँ इद्दत तो 8 महीने पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन खामखा वो एक बेगैरत को ला कर वो निकाह खां को टीवी पर बिठा कर उससे उगलवा दिया कि ये कहो ये कहो, तो उसने कहना था। ये देखिए हमारा इस वक्त बुरा हाल क्या है, हमारे जो मजहबी लोग हैं वो बिके हुए हैं, हमारे वकला बिके हुए हैं, हमारे जजेस बिके हुए हैं, हमारा इस्टेब्लिशमेंट बिका हुआ है। तो इस मुल्क के मुतालिक अब जो कुछ कहा जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है कि ये 2 सूबे तो आज़ाद रहेंगे, लेकिन पंजाब और सिंध ये आज़ाद नहीं रह सकते, ये किसी और तरफ जाएंगे, किसी और के ज़ेर निगरानी ये ज़िंदगी गुजारेंगे। ये बिल्कुल हकीकत में आपको बता रहा हूँ। हम तो यानी करीब करीब के बातों को देख रहे हैं। ये जो मंसूबा है अमेरिका और इंडिया का और इसराइल का, ये मुकम्मल हो, ये मुकम्मल होने वाला है, अल्लाह न करे। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर अमेरिका 145 ममालिक के साथ नहीं कर सका और भाग कर छोड़ दिया उनको, तो यहाँ भी पंजाब और सिंध में ये हालात आपको बहुत जल्द नज़र आ जाएंगे। इस साल में आपको नज़र आ जाएंगे इस पाकिस्तान को तोड़ने के हालात। लेकिन फिर भी यही लोग उठकर इंशाल्लाह इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और दुनिया को शिकस्त होगी। उसके बाद कहीं जाकर शायद पाकिस्तान बने या कोई कुछ बने। अब हालात ये है कि जैसे भुट्टो ने सन 71 में याह्या खान के साथ मिलकर मुल्क तोड़ा था,
इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ फ़ौज के साथ मिलकर और फ़ौज अमेरिका के साथ मिलकर मुल्क तोड़ने की साजिश में मसरूफ़ है। इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही कि यहाँ जहाँ पर 85% कौम खड़ी है, आप उस कौम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो कौम कायम कैसे रह सकता है? ये नहीं हो सकता। अब पंजाब में उन्होंने देख लिया कि 141 नशिस्तों में नवाज शरीफ को 20 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, तो अब इन्होंने तो यही करना है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो जहनीत जो जानते हैं लोग, उसका जहन भी यही है कि इस पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए और इस फ़ौज को भी नहीं होना चाहिए। वो अपने मकासद में अमेरिकन इसराइल लाबी के साथ मिलकर जो काम उसने किया, ये 4 साल में बैठकर लंदन में, वो पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। हम सिर्फ इंतखाबात की फ़िक्र कर रहे हैं और इन चीज़ों की और इमरान खान की केसों की। इमरान खान को ये नहीं कुछ कर सकते, ये सबको मालूम है। ये जो ड्रामा आपके सामने चल रहा है, ये 10 मिनट में उड़ जाएगा, 5 मिनट में उड़ जाएगा हाई कोर्ट में, जैसे तोशाखाना 1। लेकिन वहाँ वकीलों की गलती क्या थी, क्योंकि टीम जो वकीलों का है वो भी बहुत बेकार टीम है। वहाँ पर जब सज़ा हुई इमरान खान को, तो सज़ा को तो सस्पेंड किया। तो भाई आप जब सज़ा की अपील दायर करते हैं के ख़िलाफ़, तो आप नाअहली के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? तो इन्होंने नाअहली का जुदा दूसरे दिन दाखिल किया। तो उस वक़्त वो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है, वो चाहता भी यही था कि ऐसा ही हो जाए, वो तो है ग़ुलाम। तो उसने क्या किया कि नाअहली तो यानी सज़ा तो सस्पेंड कर दी उसने 5 मिनट में, लेकिन नाअहली बरकरार रखी। इसीलिए इमरान खान का जो इलेक्शन के वो था नामिनेशन, उसको मुस्तरद किया गया क्योंकि ये नाअहल है। तो ये अपनी टीम की वजह से हुआ है, और टीम में भी लोग मौजूद है। ये जो शेर अफजल मरवत ने कहा था, उसने गलत नहीं कहा था कि हमारी बीच में ऐसे लोग हैं वकला की टीम में। तो इन्होंने जब केस फाइल किया तो इन्होंने एक साथ क्यों नहीं किया, यानी उससे लोग हैं वकला की टीम में, तो इन्होंने जब केस फाइल किया तो इन्होंने एक साथ क्यों नहीं किया, यानी उस जिसका दुनिया में शायद कोई मिसाल ना हो, जो कि हर इंसान यानी जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखता हो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। तो इसमें कोई ख़ासियत है, अल्लाह ने कोई काम लेना है इस शख्स ने, और एक मिसाल दुनिया में कायम होनी है, क्योंकि इमरान खान के बगैर तो ये मुल्क रह नहीं सकता। जब रह नहीं सकता तो फिर इसको जोड़ने के लिए भी तो इमरान खान की ज़रूरत है। जी, ओवर टू यू। हेलो जी 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 मती भाई, ओवर टू यू। जी, मैं ज़रा ये जो एक दो क्वेश्चन, ये कि ये है कि पूरे ये जहाँ पे जो अटक के हमारे जितने भी साथी हैं, वो तो यही कंफर्म कर रहे हैं कि एक हल्के से मेजर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे हल्के से वो ईमान ताहिर लड़ रही है इलेक्शन। सॉरी लाला, एक ये दूसरे मुझे ये बताएं कि जो रिजल्ट है ये जेल के, तो यहाँ पे तो कैदी पूरे पाकिस्तान से है, पूरे KPK से है कैदी। तो ये सिर्फ अटक के 2 हलकों के जो इतने लोग हैं यहाँ पे जो वोट दिए हैं, ये तो तकरीबन बनते हैं कुछ 1000 से तो ज्यादा लोग फिर यहाँ बनते हैं। ये सारे देखिए, अटक के लोग। हर लाहौर जेल में करो तो तब भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ जो मैंने आपके सामने रखा है ना कि अटक के दोनों, यानी सीट तो एक है ना कौमी असम्बली का, ताहिर सादिक का, वो तो आसानी से जीत जाएगा। उसका दूसरा सीट भी है जो उसने अपनी बेटी के नाम किया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्सरियत से वो जीतेगी, क्योंकि वो लाला ये जेल नमाज के लाला ये जेल के रिजल्ट है, तो जेल में तो लोग सवाबी के भी होते हैं ना, तो वो तो सवाबी वोट डालेंगे, सवाबी के वो हल्के तो के। मैं मानता हूँ यार, सवाबी के है, पिंडी के हर जगह के होते हैं अटक जेल में। वो तो मैं मान रहा हूँ कि ये हाँ, जेल में जिस जेल में भी करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन अटक को मैंने इसलिए शामिल किया कि अटक के मुतालिक ये जो सीटों का आपको मैंने बता दिया, ये तो सर्वे में भी है, और 2018 का इलेक्शन को भी देख लीजिए। लाला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मुझे इसलिए सही नहीं लग रहे हैं कि फिर होना चाहिए कि इसमें ये होता कि सारे जो अटक में जो लोग होते पूरे KPK में, उसमें तो हर हल्के से लोग हैं, तो हर एक का अपने हल्के में वोट जाता है ना। ये तो नहीं कि सवाबी का बंदा यहाँ मेजर ताहिर को वोट डालेगा, ऐसा तो नहीं नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं, ये वोट नहीं डालेगा मेजर ताहिर को। आप हाँ, समझे नहीं मेरी बात को, अभी तक आप लोग नहीं समझे। ये सर्वे है,
सर्वे है। ये तो एक सर्वे है, आप नहीं समझ ये जाए। सर लाला ये कह रही है कि ये सर्वे नहीं है, कहते ये वोट है। अच्छा वोट है, वोट को भी वही समझो ना, सर्वे समझो। वोट है तो ये नहीं वोट मेजर ताहिर को नहीं जाएंगे, आप समझने की कोशिश करें। मैंने जो आपके सामने तजिया रखा वो तो मैंने पूरी अटक का रखा, अटक जेल का नहीं रखा। अटक जेल में तो ये बिल्कुल सही होगा, क्यों होगा? ये तो कोई स्वाबी का होगा, कोई मर्दान का होगा, कोई पिंडी का होगा, कोई जेलम का होगा, ये तो ऐसे है ना, तो वहां पर हाँ जाएंगे। इन्होंने सिर्फ आपके सामने ये क्यों लिख दिया कि ताहिर सादिक और आप में आफ्ताब शेख आफ्ताब, ये जेलों के रिजल्ट लाला ऐसे होते हैं कि वो मतलब पीटीआई जो जिस पार्टी ने लिए ना, इस तरह होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो तो फिर उस तरह होगा कि हमने इस पार्टी को देना है, किसी ने दूसरे को देना है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक मैं है, इसलिए कह रहा हूँ जिसने जो खबर ये लेके आए हैं ना कंफर्म, मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जरा आप हाँ, ये नहीं कंफर्म नहीं, कर दें कि ऐसे तो ऐसे हो नहीं सकता। अब मैं ज़ेदा का रहने वाला हूँ और मेरा वोट ज़ेदा में है और मैं जेल हाँ में बंद हूँ अटक में, तो मैंने मेजर ताहिर को कैसे वोट दे दिया? यही मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंफर्म नहीं है, नहीं ये नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं नहीं हो है। सकता। लेकिन हाँ, ये इस तरह हुआ है कि इन्होंने, किसी ने खुफिया सर्वे किया या कैसे भी किया, ये उसका रिजल्ट है। ये इलेक्शन का तो हो नहीं सकता है। ये तो इन्होंने ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की है, जिसने भी किया है। एक तरफ आपको ये दिखा रहे हैं कि पीटीआई की इतनी अक्सरियत है, दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि ये मेजर सादिक को जाएंगे, तो ताहिर सादिक को कैसे जाएंगे? ये सवाल है, और आपका भी बुनियादी सवाल ये है। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। अच्छा लाला, बिल्कुल मैं आपकी बात भी समझ गया हूँ। अच्छा ये ना मैंने जो चीज़ ऐड की थी वो ये थी कि वो जो इलेक्शन जो होते हैं ना, जेल के जो इलेक्शन होते हैं वो आम इंतखाबात से ना 10-15 दिन पहले होते हैं। तो ये भी हमारे भाई आए हैं राजा साहब, तो उनको जो है ना वो उनके सोर्स ने जो है ना वो ये ख़बर दी है। आबद भाई आप दोबारा फिर चला दें कि अटक जेल में जो है ना वो नहीं, इलेक्शन चलाने का की रिज़ल्ट, जरूरत नहीं है, चलाने नहीं की सिर्फ जरूरत नहीं बताने, नहीं मानी भाई, लाला जी मानी जी जी भाई, मती भाई, जी मती भाई। मैंने ये क्वेश्चन रेस किया है कि अटक जेल में तो अटक इन दो हलकों के लोग नहीं होते, जेल में तो बिल्कुल अटक जेल में पूरे केपीके के लोग हैं। तो चाहिए ये रिजल्ट होना चाहिए था कि ये हर जिस हल्के में जितने जितने वोट लिए हैं, फिर वो रिजल्ट उस तरह होना चाहिए था। ये तो सिर्फ इन्होंने ये अपने अटक के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जेली सवाबी का जेली जो है, जो जेल में सवाबी का बंदा है और वो मेजर तक वोट तो वो सवाबी में अपने हल्के में डालेगा ना, वोट तो वहाँ का हो जाएगा। तो फिर इसमें होना चाहिए था कि रिजल्ट वो सही होता कि पूरे केपीके में जो हल्के उसके अलग-अलग कि इस हल्के में इस बंदे को इतने वोट पड़े हैं, इस बंदे को इतने वोट पड़े हैं। ये टोटली ये सर्वे हो सकती है, सर्वे आम सर्वे, लेकिन बिल्कुल ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें इतनी वो बारीकी का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि जो जेल के जो इलेक्शंस होते हैं वो आम इंतखाबात से 10 या 15 दिन पहले होते हैं। बाकी ये मुझे इसका नहीं आइडिया। आपकी बात जो है वो भी पॉइंट है कि अब दूसरे हलके का बंदा वो जेल में है तो वो इस हलके में कैसे वोट डाल सकता है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। वो आपको खालिद भाई या बाकी कोई जो है ना वो बता सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। जी ओवर टू यू देखो, खालिद। ये कॉमन सेंस की बात है जो हाजी साहब बात कर रहे अच्छा हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात, अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद, मैं एक बात करना चाह रहा था। मेरा एक दोस्त था, वो अमेरिकन है, ठीक है, वो फौजी था, ठीक है, यहाँ से ना बेल्जियम से उन्होंने वोट डाले, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि क्या पाकिस्तान में क्या सिलसिला है, लेकिन यहाँ से वो वोट अपने भेजते थे, 3-4 थे, तो उनके वोट जो है ना वो मुख्तलिफ स्टेटों के थे, लेकिन एक जगह ही जाते थे, तो अकाउंट भी एक ही जगह ही होते होंगे। पता नहीं सही है गलत है, मुझे नहीं पता। जी सर, ओवर टू अच्छा, यू। जी खालिद भाई। मैं एक मिनट वो तो ठीक है, काउंट जहाँ लाला भी हो वो अपने हल्के में भेज दिए जाएंगे कि ये आपके हल्के का बंदा, ये इस उसमें ऐड कर दी। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीउल्लाह लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस तरह है कि यहाँ पर मानी भाई मैं लाला और लाला मतीउल्लाह के साथ एग्री करूँगा, इनकी बात को सेकंड करूँगा, क्योंकि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं या वो जो भी,
تو اٹک جیل میں جو قیدیوں کی تعداد، جس طرح ابو حمدان بھائی آپ نے بھی لکھا ہے، میں نے وہ راجہ آر ایس راجہ کی بات میں نے اپنے بھائی کی نہیں سنی. شاید میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن